بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 93 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی التقیۃ سے لے کر ولا یخفی علیک تک۔ عبارت فقط اور فقط متن مصنف ہے، جس میں عنوان فقط ایک ہے کہ تقیے کے بارے میں ہمارا یعنی شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ عبارت مصنف میں ہمارا ہم و غم الفاظ کی معانی اور ترجمے پر اکتفا کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس کی وضاحت آیت اللہ محسن خرازی شرح میں فرمائیں گے۔ یہاں پہ بھی اسی روش سے ہم استفادہ کریں گے۔ عقیدتنا فی التقیۃ، ہمارا عقیدہ تقیے کے بارے میں کیا ہے۔ تقیہ طلاب کرام عزیز لغت میں وقع یقی سے نکلا ہے، یعنی خوف سے بچنا۔ وقع یقی یعنی خود کو بچنا کسی خوف کی حالت کی وجہ سے یا کسی سبب کی وجہ سے۔ اصطلاح علم کلام میں تقیہ یعنی جان، مال، ناموس، عزت کے خطرے کی وجہ سے کلمہ حق کے اظہار کرنے سے روگردانی کرنا اور برخلاف کلمہ حق کا اظہار کرنا۔ روی عن صادق آل البیت علیہ السلام فی الاثر صحیح ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے صحیح کتاب میں التقیۃ، اصل صحیح حدیث میں التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ دوسری حدیث ہے ومن لا تقیۃ لہ لا دین لہ، جس آدمی کے لیے تقیہ نہیں ہے یعنی جو تقیے کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ وَكَذَلِكَ هِيَ لَقَدْ كَانَتْ شُعَارًا لِآلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اسی طرح یہ تقیہ رہا ہے شعار، تشخص آل محمد علیہ السلام کا۔ کیوں ہے؟ اب فلسفہ تقیہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ فلسفہ تقیہ کا کیا ہے۔ دفعاً للضرر عنہم وعن اتباعہم، تاکہ ائمہ علیہ السلام اس ضرر مالی، جانی، ناموسی کو دور کر سکیں، انہم خود سے بھی، وان اتباعہم اور اپنے پیروکاروں سے۔ اسی وجہ سے طلاب کرام ائمہ علیہ السلام نے تقیے میں زندگی گزاری ہے، اور یہاں تک کہ علی بن یقطین جیسے صحابی کو بھی تقیے کا حکم دیا ہے، اور متعدد صحابیوں کو۔ وحقنا لدمائہم، اور تاکہ محفوظ کر سکیں اپنے خون کو، بچا سکیں خود کو قاتل سے اپنے وقت معین کے لیے۔ اور اس کے بعد فلسفہ و استصلاحا لحال المسلمین، تاکہ مسلمانوں کی حالت کی اصلاح کر سکیں، بہتری کر سکیں۔ وجمعا لکلمتہم ولما لشعثہم، اور تاکہ اتحاد امت کو بچا سکیں اور افتراق امت کو ختم کر سکیں۔ یہ ہے فلسفہ تقیہ کہ تقیہ کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مرحوم مظفر وما زالت سمتن تعرف بها الامامیۃ دون غیرها من الطوائف والامم، ہمیشہ رہا ہے تقیہ نشانی، اس نشانی کے ذریعے سے پہچانا گیا ہے امامیہ کو، دوسروں کو اس کے ذریعے نہیں پہچانا گیا جو دوسرے فرق کو ہیں یا دوسرے امت ہیں۔ یعنی اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تقیہ مختصات تشیع میں سے ہے، مختصات امامیہ میں سے تقیہ ہے۔ دوسرے فرقوں میں، چاہے مسلمانوں کو فرقے ہوں یا دوسری امتوں میں، یہود و نصارہ میں اس قسم کا عقیدہ نہیں پایا جاتا، نہ ہی اس قسم کا امر موجود ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ إِذَا حَسَّ بِالْخَطَرِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، کوئی بھی انسان جب محسوس کرتا ہے اپنی جان کے اوپر خطرہ یا اپنے مال کے اوپر خطرہ، کیوں محسوس کرتا ہے؟ احس بسبب نشر معتقدہ، اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کی وجہ سے، او التظاہر بہ، یا ایک دوسرے کے ساتھ اس کا اظہار کرنے کی وجہ سے خطرہ محسوس کرتا ہے،
تو لابد، تو ضروری ہے ان یتقدما و یتقی فی مواضع الخطر، کہ وہ اپنے عقیدے کو چھپائے، وہ پرہیز کرے کلمہ حق کا اظہار کرنے سے خطر کے مقامات میں، خطرے کے مقامات میں، یعنی جہاں پہ مال و عزت اور ناموس کا خطرہ ہو وہاں پہ اپنے عقیدے حق کو اظہار نہ کرے۔ وَهَذَا أَمْرٌ تَقْتَضِي فِطْرَةُ الْعُقُولِ، اور یہ ایسی بات ہے جس کا تقاضا کرتی ہے فطرت عقل، یعنی خداوند متعال نے جو عقل سالم دی ہے، فطرت سالم دی ہے، وہی تقاضا کر رہی ہے، وہی انسان کا وجدان گواہی دے رہا ہے کہ اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو میں اس اپنی بات کو، اس عقیدے کو، اس امر کو چھپا سکتا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے، میرے بچوں کی جان بچ جائے، میرے گھر والوں کی جان بچ جائے، میری ناموس بچ جائے، عزت بچ جائے۔ لہذا جب فطرتی عقل ہے تو ایسا نہیں کہ مستقلاً شرعی مسئلہ ہے، نہیں، بلکہ شریعت میں تائید آئی ہے اس امر عقلی کے لیے۔ ومن المعلوم ہے، اور بدیہی سی بات ہے کہ ان الامامیت و ائمتہم، شیعہ اثنا عشریہ اور ان کے امام ائمہ لاقو من ضروب المحن، انہوں نے دیکھے ہیں مختلف قسم کے امتحانات و صنوف الضیق، اور مختلف قسم کی تنگیاں، گرفتاریاں دیکھی ہیں، علی حریات، اپنی آزادی پر، فی جمیع الحدود، تمام زمانے میں، یعنی شیعت پر اور ائمہ علیہ السلام پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جہاں پہ جس زمانے میں انہوں نے بطور کامل اپنے عقیدے اور عمل حق کا اظہار کیا ہو اور کر سکے ہوں۔ ایسے کٹھن حالات آئے ہیں، معلوم طلاق ایت طائفۃ او امۃ اخری، جب تک اس کے ساتھ ذرا کوئی فرقہ، دوسرا کوئی گروہ یا دوسری کوئی امت ملاقات نہ کرے۔ فاسترو، یعنی اتنی معلم، یعنی اتنی مشکلات و مصائب و گرفتاریاں آئی ہیں کہ کسی بھی دوسرے فرقے نے اتنی مشکلات و گرفتاریاں نہیں دیکھی، کسی بھی امت نبی، کسی بھی نبی کی امت کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی شیعوں کو اور ان کے ائمہ کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی وجہ سے فسروا الی اکثر ہدیہم الی استعمال تقیت، اسی وجہ سے شیعہ آئے، ان کے ائمہ مجبور ہیں کہ تمام اپنے اکثر زمانوں میں جس میں رہے ہیں تقیہ کو استعمال کریں۔ تقیہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ بمکاتبۃ المخالفین لہم و ترک مظاہرتہم، کہ مخالفین سے اپنا عقیدہ چھپائیں اور ان کے سامنے اظہار کرنے کو ترک کریں، و ستر اعتقاداتہم، چھپائیں اپنے عقیدے کو، و اعمالہم، اپنے عقیدے کو، المختص بہم، جو شیعہ کے ساتھ مختص عقیدہ، جیسے علی ولی اللہ کا مسئلہ یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا مسئلہ، انہم، دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے، دشمنان تشیع سے، لما کان یعقب ذلک من الضرر فی الدین والدنیا، چونکہ یہ سبب بنے گا، اگر تقیہ نہیں ہوگا تو یہ سبب بنے گا کہ نقصان ہو دین میں بھی دنیا میں بھی۔ دین میں نقصان اس طرح کہ دین کا وہ احکام جو مختصات شیعہ، حقانیت شیعہ کی دلیل ہے، وہ دیگر بعد والی نسلوں تک نہ پہنچ سکے۔ دنیا میں یہ نقصان جو انسان کے مال چلا جائے گا، جان چلی جائے گی۔ ولہذا سبب ہے، اسی سبب کی وجہ سے امتازوا بالتقیۃ، شیعہ ممتاز ہیں، تشخص رکھتے ہیں تقیہ کے ذریعے سے، یعنی یہ چیز تشیع میں ہے دوسروں میں، وعرفوا بہا دون سواہم، تقیہ کے ذریعے سے شیعوں کی پہچان ہوتی ہے، دوسروں کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کے یہ تقیہ کے بارے میں طلاب کرام ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ تقیہ کی بھی کچھ اقسام ہیں، کچھ ان کے احکام ہیں، البتہ وہ مورد تقیہ کے لحاظ سے ہے۔ وَلِتَقِیَّةِ احکام من حیث وجوبها وعدم وجوبها، تقیہ کے بھی کچھ احکام ہیں وجوب تقیہ کے لحاظ سے اور عدم وجوب تقیہ کے لحاظ سے، لیکن یہ بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر ہے، یہ ان مقامات کی وجہ سے جہاں پہ ضرر کا خوف ہوتا ہے، نقصان کا خوف ہوتا ہے، اس نقصان کو، نقصان کس لیول کا ہے، کس درجے کا ہے، اس کو دیکھ کے، اس کی ماہیت و کیفیت کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حکم اس کے لیے احکام خمسہ میں واجب کا حکم آتا ہے یا حرام کا یا مباح کا یا مکروہ کا یا مستحب کا۔ مذکورتن، یہ صفت احکام، وہ احکام جو ذکر کیے گئے فی ابوابہا، اپنے ابواب تقیہ میں، فی کتب العلماء الفقہیۃ، فقہ کی جو کتابیں ان میں، ولیست یہ بواجبۃ علی کل حال، ایسا نہیں کہ یہ تقیہ ہر حالت میں واجب ہو، یعنی جہاں پہ دیکھا، جہاں پہ موڈ بنا، جہاں پہ تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا، تو جہاں پہ بھی معمولی سا خوف محسوس ہوا تو انسان نے تقیہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔
بل قد یجوز، بلکہ کبھی کبھی ہوتا ہے جائز ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے تکیہ، او یجب، کبھی کبھی یجب خلاف فی بعض، کبھی کبھی برخلاف تکیہ انجام دینا ضروری ہوتا ہے بعض حالات میں، کما اذا کان فی اظہار الحق و تظاہر بھی نصرت للدین و خدمت، جس طریقے سے اظہار حق میں اور تظاہر حق میں دین کی مدد ہوتی ہے، اگر مدد ہو رہی ہے اظہار کرنے میں، یعنی اصل دین کی بنیاد کا اظہار ہو رہا ہے، اگر تکیہ کیا جائے تو وہ دین کی نصرت نہیں ہوگی، تو وہاں پہ تکیہ نہیں کرنا، واجب ہے کہ برخلاف تکیہ کیا جائے، وخدمت اسلام، اسلام کی خدمت ہوتی ہے، اگر تکیہ کیا جائے اسلام کی خدمت نہیں ہوگی، وہ جہاد فی سبیلہ، خدا کے راستے میں جہاد کرنا، فإن ذالک یستہان بالاموال، یہاں پہ اموال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ولا تعز النفوس، یہاں پہ جانیں اہمیت نہیں رکھتی، جان چلی جائے تو چلی جائے، ناموس چلی جائے تو چلی جائے، عزت چلی جائے تو چلی جائے، جب اصل دین بنیاد دین کو خطرہ ہو تو وہاں پہ تکیہ نہیں بنتا۔ طلاب کرام عزیز، وقد تحرم تقیۃ فی الاعمال، بسا اوقات تقیہ حرام ہو جاتا ہے اعمال میں، افعال میں، کردار میں، التی، وہ اعمال تستوجب قتل النفوس المحترمۃ، جہاں پہ تقیہ سبب بنے، تقیہ کی وجہ سے اگر انسان نفس محترمہ کا قتل ہو رہا ہے، اور رواج للباطل، یا باطل کی ترویج ہو رہی ہے، کس امر باطل کی، او فسادا فی الدین، یا دین میں فساد برپا ہو رہا ہے تقیہ کی وجہ سے، لہذا تقیہ ختم کیا جائے، اس کلمہ حق کا اظہار کیا جائے اگرچہ جان چلی جائے، اور ضررا بالغا للمسلمین، یا بہت زیادہ نقصان پہنچے گا مسلمانوں کو، باضلالہم، کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے، بہت بڑا نقصان یہ ہے، گمراہی سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں ہو، او افشاء الظلم، یا ظلم کا اظہار ہوگا، والجور فیہم، یا ان میں ستم بڑھ جائے گا، اگر ان چیزوں کا سبب بن رہا ہے تقیہ، تو پھر تقیہ حرام ہے، وہاں پہ تقیہ نہیں کرنا۔ وعلی کل حال، بہرحال لیس معنی تقیۃ عند الامامیت، امامیہ کے نزدیک تقیہ کا معنی یہ نہیں کہ انہا تجعل منہم جمعیت سریۃ، کہ ان میں سے سارے کے سارے لوگ قرار دیے جائیں لغایت الحد میں تخریب، کہ یعنی خرابی کے لیے یا کسی نابودی کے لیے تقیہ قرار دیا گیا ہو، سب لوگ، کما یرید ان یصور بعض اعدائہم، جیسا کہ بعض دشمنان شیعہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ خرابی کے لیے، تخریب کے لیے، تہدیم کے لیے شیعوں نے عقیدہ بنایا ہے تقیہ کا، غیر المتورعین، یہ وہ اعداء غیر المتورعین فی ادراک الامور علی وجہہا، جنہوں نے غور و فکر نہیں کیا ان امور کو سمجھنے میں اپنی صحیح طریقے سے، ولا یکلفون، اور انہیں تکلیف بھی نہیں کہ ہم شیعہ کے نزدیک تقیہ کے بارے میں کون سا عقیدہ ہے، کون سے نظریات ہیں وہ سمجھ سکیں، انہوں نے جیسے سنا باہر سے پروپگنڈا، اس پہ عمل کیا اور غلط کی نسبت دے دی ہماری جانب، کما انہ لیس معناہا، جس طریقے سے معنی تقیہ ہرگز یہ نہیں کہ انہا تجعل الدین و احکام سرا من الاسرار، کہ تقیہ دین کو قرار دیتا ہے، احکام دین کو ایک راز کے طور پر قرار دیتا ہے، لا یجوز ان یزع لمن لا یدین بی، جائز نہیں ہے کہ اظہار کیا جائے ایسے آدمی کے سامنے جو دین کا عقیدہ نہیں ہے، کیف، کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ عقیدہ تقیہ ایسا ہو، ہم تو ایسے کے قائل نہیں ہیں، وکتب الامامیۃ والمؤلفات فیما یخص الفقہ والاحکام ومباحث القانون والاعتقاد قد ملأت الخافقین، کہ امامیہ کی کتابیں، ان کے مؤلف جو کہ انہوں نے کتاب لکھی ہیں فقہ کے ساتھ مخصوص ہیں، احکام کے ساتھ، علم کلام کے مباحث کے ساتھ، اعتقادات کے ساتھ موضوع ہیں، یہ بھری پڑی ہیں ان ناروا باتوں کے ساتھ، وتجاوزت الحد الذی، اور یہ ناروا باتیں اور نامناسب باتیں حد سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں، ینتظر من ایت امت تدین بدینہا، کہ انتظار کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی امت ان کے اس تقیہ کے دین کا اعتقاد پیدا کر سکتی، بلا ہاں، ان عقیدتنا فی تقیۃ، ہمارا عقیدہ تقیہ کے بارے میں یہ سبب بنا ہے کہ بعض لوگوں نے ہمیں غلو کی نسبت دی کہ یہ غلو کے قائل ہیں، غلو کو چھپا رہے ہیں، اس کے بارے میں تقیہ کر رہے ہیں، قد استغلها من اراد تشنیع علی الامامیت، اس کو انتخاب کیا ہے ان افراد نے جو امامیہ پر طنز کرنا چاہتے ہیں، شیعہ
इसनाद शरीफ पर। फजअलूहा, बस उन्होंने करार दिया था कि मिन जुमलतिल मताइन, यानी नारवा और नामुनासिब बात शियों के बारे में। यानी वो कहते हैं यगलू कअन्नहुम ला यशफी गलीलहुम, वो गलीलहुम गोया कि उनकी ये दुश्मनी की प्यास नहीं बुझी इल्ला सिवाय का अन तक़द्दम रिकाबुहुम फिल सुइफ, कि शियों की गर्दनें उड़ा दें, ले इस्तिसालिहिम अन आखिरिन, ताकि पहुंच जाए वो आखिरी शिया फी तिलकल उसरुल ज़माने में अल्लती यकफी फिहा अन युक़ाल, कि ऐसे ज़मानों में जहाँ पे यही काफ़ी था कहना कि हादा रजुल शय्यून, तहकीक नहीं किया ये शख्स शिया है, बस इतना ही काफ़ी था उसके कत्ल के लिए कि तलवार निकाली जाती थी और उसकी गर्दन उड़ाई जाती थी। लियुलाक़ी हत्फ़हु अला यद आदाए अहल बैत, ताकि वो पहुँच सकें वो अज़ाब दुश्मनान अहल बैत तक। मिनल, चाहे आदा में से मुराद है मिनल उम्मी, चाहे बनु मैया हो शिया और अइम्मा अलैहिस्सलाम के दुश्मन, वाला अब्बासी हो बल उस्मानी, बल्कि उस्मानी हो। व इज़ा कान तअन्नुमन अरादा अन यसनद इला ज़ाम अदम शुरूतिहा मिन नाहियत दीनतिन, और जब ये शख्स इल्ज़ाम लगाता है, वो इरादा रखता है कि इल्ज़ाम लगाने की निस्बत दे कि ये तकिया शरई नहीं है दीनी लिहाज से, यानी दीन में इसके लिए कोई ताईद नहीं है, फ़इन्ना नक़ूल लहू, ऐसे आदमी को हम कहते हैं, जवाब देते हैं, यानी जो कहते हैं कि शरई कोई दलील नहीं, हम कहते हैं अव्वलन इन्ना मुत्तबउन लिअइम्मतिल इस्लाम, हम अइम्मा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, व नहनु नहतदी बिहुदाहुम, हम उनकी रहनुमाई से हिदायत कर पाते हैं, वह हम अमरुना बिहा, और दरहां कि उन्होंने हमें बिहा तकिए का हुक्म दिया है, वह फरजुहा तकिए को फर्ज किया है लेकिन हम पर वक्त जरूरत के वक्त, वहिया इंदहुम मिन दीन, और अइम्मा अलैहिस्सलाम के नजदीक तकिया जुज़ दीन है। वक़द समिअत क़ौल सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने फरमान पढ़ा, मन ला तकियत लहु ला दीन लहु, जिसके बाद तकिया नहीं उसका दीन ही नहीं है। सानियन, दूसरा जवाब यह है कि कद वरद तशरीहा, कि तकिए का शरई होना आया है फी नफ्सिल कुरान करीम में, खुद कुरान करीम में भी आया का कौल तआला, जिसके बारे में कुछ आयतें हैं, इस यहां से तकिया साबित हो रहा है। इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, सूरह नहल की आयत नंबर 106, सिवाय वो अफराद जो नापसंद करते हैं लेकिन वो दिल में ईमान के बारे में मुतमइन है, यानी बरखिलाफ ईमान को नापसंद करते हैं लेकिन वो अपनी जबान से बरखिलाफ ईमान कुफ्र और शिर्क का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल ईमान से लबरेज है। यही तकिया है। वक़द नज़रत हाज़िल आयतो, ये आयत नाज़िल हुई फी अम्मार इब्न यासिर अल्लज़ी व अम्मार इब्न यासिर इल्तजल तज़ाहुर बिल कुफ्र, जिन्होंने कुफ्र का कलिमा इजहार किया, क्यों? खौफन मिन अदाइल इस्लाम, चूंकि दुश्मन इस्लाम से उसे खौफ था, अपनी जान बचाई। दूसरा वक़ौलु तआला इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ातन, ये आयत सूरह अनवर आयत नंबर 28। दूसरी वक़ाल रजुलुन मुमिनुन बिन आल फिरौन यक्तुमु ईमानहु, मोमिन एक शख्स था आल फिरौन का मोमिन, मशहूर है आल फिरौन, उसने अपना ईमान छुपाया, यक्तुमु ईमानहु, यही कितमान ईमान, और उसके बरखिलाफ के इजहार को ही कहते हैं तकिया। तो लाभ किराम, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। खुलासे के तौर पर हम सवाल देना चाहें तो सवाल दो बन सकते हैं कि अइम्मा अलैहिस्सलाम की नज़र में तकिया क्या है। नंबर 2 सवाल ये है कि तकिया के कितने और कौन से अहकाम हैं, उनको इख्तिसार के साथ बयान करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।